پاکستان کے ملک بھر سے تشریف لانے والے جوانوں، اکابرین، قائدین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے کہ یہ امت اعتدال پر قائم ہے اور یہ امت رواداری کے اعلیٰ منصب پر فائز ہے۔ اللہ رب العزت کا جو ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اے نبی ہم نے اپنی امت کو، آپ کی امت کو امت وسط یعنی اعتدال والی، رواداری والی امت بنایا ہے۔ حضرت امام طبری لکھتے ہیں امت وسط سے مراد یہ ہے کہ نصارہ کی طرح یہ امت اپنے نبی کی شان میں غلو کر کے نبی کو رب کا درجہ نہیں دے گی۔ امت وسط سے مراد یہ ہے کہ یہ امت للہیت کو غلو کر کے رہبانیت کا درجہ نہیں دے گی، اور دوسری طرف امت وسط کا معنی یہ ہے، امام لکھتے ہیں کہ یہودیت کی طرح یہ امت جہاں نصارہ کی طرح غلو نہیں کرے گی، وہاں یہودیت کی طرح اپنے انبیاء کی توہین بھی نہیں کرے گی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس امت کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ نہ یہ محبت میں حدوں کو کراس کرتی ہے اور نہ نفرت میں غلو کرتی ہے، انتقام لیتی ہے، بلکہ امت کا طرہ امتیاز اعتدال ہے۔ میرے بھائیوں، نبی سے محبت کی اگر مثال دیکھنی ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وضو کے پانی کے قطرات کو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ محبت کا عالم یہ ہے اور اطاعت کا عالم یہ ہے۔ نبی کا حکم ملا، آقا کونین کا حکم ملا۔ جنگ بدر میں حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے باپ کو، جو مشرکین کی صف میں کھڑا تھا، اس کی گردن کو، اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا، اس لیے کہ سید کائنات کا حکم ایک طرف ہو اور سگا باپ بھی، سگا بھائی بھی، سگا رشتہ دار بھی دوسری طرف آ جائے۔ کملی والے کا غلام نبی کے حکم کو ترجیح دیتا ہے، اپنے خون کو ترجیح نہیں دیتا ہے۔ اعتدال کا عالم یہ ہے، ایک طرف اطاعت کا یہ عالم، ایک طرف محبت کا یہ عالم کہ ایک خاتون ہے، بھائی شہید ہوا، شوہر شہید ہوا، بیٹا شہید ہوا، لیکن اس کی نظر اضطراب نبی علیہ السلام کو تلاش کر رہی ہے۔ آقا ملے، کہا کل مصیبت بعدک جلل، آقا آپ کی صحت مندی اور تندرستی دریافت کر کے اب سکون ہوا ہے۔ کائنات کی ہر مشکل آپ کو تکلیف پہنچے، اس سے بڑی مشکل اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ نبی سے محبت کا عالم یہ، اور اسی محبت کا دوسرا پہلو دیکھیے گا۔ حضرات مدینہ منورہ، حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ 12 ربیع الاول نبی مکرم رحلت فرما چکے ہیں۔ صحابہ کا بہت بڑا مجمع باہر آہوں اور سسکیوں سے آوازیں نکال رہا۔ حضرات گرامی، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب سوال کرتے ہیں، بھلا کملی والے کو بھی موت آ سکتی ہے؟ حضرات ہوش گنوا بیٹھے، آوازیں بلند ہوئیں، حضرات تلواریں بھی میانوں سے باہر آ گئیں۔ ایسے عالم میں امت کا محسن صدیق اکبر حجرے سے باہر آئے، خطبہ پڑھا، کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ محبت کا عالم یہ ہے کہ سگے باپ کی پرواہ نہیں، لیکن جہاں مقام کی بات ہے، من کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت۔ یوتھ فورس کے جوانوں، اعتدال فرض ہے، اعتدال لازم ہے، وہ زندگی کے ہر گوشے میں ہوگا، محبت میں بھی ہوگا، عداوت میں بھی ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کائنات میں سیدہ کائنات کا سب سے بڑا مقام ہے، لیکن کائنات کے رب سے بڑا مقام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہے ہماری امت کا وصف۔ اور میں عرض کرنا چاہوں اختتام میں، میرے بھائیوں،
اس وسطیہ کی وضاحت کے لیے جو مجھے موضوع دیا گیا، اس واقعے کو پیش کرنا چاہوں گا جو میرے خیال میں سیرت کا سب سے بہت بڑا واقعہ ہے۔ فتح مکہ ہوئی۔ فتح مکہ کے موقع پر سرور کونین علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ جمع ہیں۔ پہلی باقاعدہ بیت اللہ میں پہلی باقاعدہ اذان کہنی ہے۔ صحابہ کرام کی خواہش تھی، لوگوں کی خواہش تھی کہ ہم یہ شرف حاصل کریں۔ حضرات، نبی مکرم کی نظر انتخاب پڑی۔ سامنے بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ کھڑے ہیں، بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں، سامنے خوبصورت چہرے اور کڑیل جوان کھڑے ہیں، لیکن میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب پڑی ہے تو اس شخص پر پڑی ہے جس کا رنگ کالا، جس کے کنگڑیالے بال ہیں، جس کا قد چھوٹا ہے، جس کا جسم دبلا ہے، جو آزاد کردہ غلام ہے۔ نبی نے فرمایا، او بلال اٹھو، کعبے کی چھت پر چڑھ کر آذان دو۔ آج جہاں ان اونچے نسب نامے والوں کی نگاہیں نہیں پہنچتی ہے، وہاں پر محمد نے اپنے غلاموں کے قدموں کو پہنچا دینا ہے۔ حضرات گرامی، اعتدال، اور میں عرض کروں اختتام پر، وقت ختم ہو چکا۔ میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان واحد جماعت ملک کی کہ جس کی بنیاد اکابر اسلاف نے رکھی، بطل حریت حضرت سید داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کی بنیاد رکھی، میری جماعت جس کی بنیاد حضرت مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی، یہ وہ جماعت ہے جو قائد ملت سلفیہ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر کی جماعت ہے، جو مولانا محمد حسین شغوپوری کی جماعت ہے، وہ جماعت جو سینیٹر پروفیسر علامہ ساجد میر کی جماعت ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک اس جماعت کو کوئی زوال نہیں۔ اور جو چند لوگ آج ناراض ہوئے پھرتے ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں اور اپنے بھائی سے کہنا چاہتا ہوں، نعیم الرحمن دادا جان نے کبھی بھی اختلاف کا طریقہ گالی کو نہیں اپنایا تھا۔ نعیم الرحمن، اگر میرے قائدین کی اجازت ہو، کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، نعیم الرحمن میرے دادا نے کبھی بھی گالی کو اختلاف کا طریقہ نہیں اپنایا۔ نعیم الرحمن میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، یاد رکھو، جس امیر کی اطاعت کو، جس امیر کی امارت کو دادا نے قبول کیا، اس کی مخالفت کر کے، ان کو برا کہہ کر بھلا تم دنیا میں عزت کیسے پا سکتے ہو؟ میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ ہمارے یہ جوان، ہمارے یہ احباب، ہمارے یہ دوست، قائد اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان جناب فیصل افضل شیخ صاحب، جناب عامر صدیقی صاحب کی قیادت میں اس ملک میں نفاذ اسلام کے لیے انشاءاللہ اپنے تن من دھن کی قربانی دیں گے۔ انشاءاللہ قربانی دیں گے، اونچی آواز سے قربانی دیں گے۔ حضرت الامیر کے حکم پر قربانیاں پیش کرو گے، اونچی آواز سے قربانیاں پیش کرو گے۔ امیر لڑنے کا حکم دیں گے، لڑو گے۔ میرے عزیزوں، کٹو گے۔ اسلام کو پاکستان میں نافذ کرنے کے لیے اپنے وقت کی، اپنے جسم کی، اپنے مال کی قربانی دو گے۔ اللہ تعالیٰ قربانیاں قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شکر گزار ہیں جناب سید عتیق الرحمان شاہ صاحب جو ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ اکابرین علماء جو یوتھ فورس کے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان پہ اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ احباب گرامی، نہایت ادب کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ حال میں تشریف رکھیں، بار بار اٹھ کے باہر جانا آنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام عام کانفرنس یا جلسے سے ہٹ کے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی اسپیکرز ڈائس پہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے ٹاپکس ہم نے متعین کیے تھے تاکہ ہم آج یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں، آج ہم یہاں سے کچھ سیکھ سکیں کہ ہم نے اپنی آئندہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں
جناب مولانا روح اللہ توحیدی صاحب، سیکرٹری جنرل اہل حدیث یوتھ فورس خیبر پختونخوا۔ کاروانے دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔